پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ ایک ایسے ملک میں جہاں نہ کوئی حکومت ہو اور نہ کوئی قانون، جہاں بات بات پر قتل کرنا کسی کا خون بہانا معمولی بات تھی، ایسے ماحول میں نبی کے اخلاق کی چمک ظاہر ہوئی تو نہ صرف ان کے لوگوں کے دلوں کو روشن کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات ہر ملک، ہر طبقے کے لوگوں کے لیے بہترین مثال بن گئے۔ خاموشی اور بات کرنے کا طریقہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر خاموش رہا کرتے تھے، مگر ضرورت کسی سے بات نہ کرتے تھے، اور باتوں میں مٹھاس تھی، تختی اور کڑواہٹ ذرا نہ تھی۔ گفتگو ایسی دل نشیں ہوتی تھی کہ سننے والے کے دل اور روح پر قبضہ کر لیتی تھی، اور نبی کی یہ خوبی ایسی تھی کہ دشمن لوگ بھی اس گواہی دیتے تھے، اور دشمن اسی کو جادو کا نام دے دیا کرتے تھے۔ ہنسنے اور رونے کا طریقہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کھلکھلا کر ہنسنا پسند نہ کرتے تھے، بلکہ مسکراہٹ ہی آپ کا ہنسنا تھا۔ تہجد کی نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑتے تھے، اور کبھی کسی کے مرنے پر آنکھ نم ہو جاتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم بچپن میں ہی گزر گئے۔ جب انہیں قبر میں رکھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، تو حضرت عادل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ رحم دل ہے جو خدا اپنے بندوں کے دلوں میں بھر دیتا ہے، اور اللہ بھی اپنے انہی بندوں پر رحم کرے گا جو رحم دل ہے۔ کھانے کے متعلق کیا فرمایا؟ رات کو بھوکا سونے سے منع فرماتے، اور ایسا کرنے کو بڑھاپے کی وجہ بتاتے تھے۔ کھانا کھاتے ہی سو جانے سے منع فرماتے تھے۔ کم کھانے کی طرف توجہ دلاتے، فرمایا کرتے کہ معدے، پیٹ کا 1/3 حصہ کھانے کے لیے، 1/3 حصہ پانی کے لیے، اور 1/3 حصہ خود معدے سانس کے لیے چھوڑ دینا چاہیے۔ مرض اور مریض کے لیے فرمایا، پھیلنے والی بیماریوں سے بچاؤ رکھتے تھے، اور تندرستوں کو احتیاط سے رہنے کا حکم فرماتے، بیمار کو ماہر حکیم سے علاج کا حکم فرماتے تھے، اور پرہیز کا حکم دیتے تھے۔ حرام چیزوں کو دعوت طور پر لینے سے منع فرماتے، اور ارشاد فرماتے، اللہ نے حرام چیزوں میں تمہارے لیے صفہ نہیں رکھی ہے۔ کوئی بیمار پڑتا تو ان کی طبیعت پوچھنے ضرور جاتے، اور مریض کے قریب بیٹھ کر اس کو تسلی دیتے۔ مریض کو پوچھ لیتے کہ اس چیز کو دل چاہتا ہے، اگر وہ چیز ان کو نقصان نہ پہنچاتی تو اس کا انتظام کر دیا کرتے تھے۔ ایک یہودی لڑکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔ اس کی بیماری کے وقت اس کی عیادت کے لیے گئے۔ صدقہ و ہدیہ۔ صدقے کی کوئی چیز ہرگز استعمال نہ کرتے، ہاں ہدیہ گفٹ ہوتا تو قبول فرما لیتے۔ صحابہ یا یہودی اور عیسائی جو چیزیں تحفے میں بھیجتے ان کو قبول فرما لیتے، اور ان کے لیے خود بھی تحفے بھیجتے، مگر مشرکین کے تحفے سے انکار فرماتے۔ جو قیمتی تحفے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے، اکثر انہیں اپنے صحابہ میں بانٹ دیا کرتے تھے۔ بچوں پر مہربانی۔ بچوں کے قریب سے گزرتے تو السلام علیکم کہا کرتے، اور انہیں گود میں اٹھا لیا کرتے تھے۔ بوڑھوں پر شفقت۔ فتح مکہ کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بوڑھے باپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسلام قبول کروانے کے لیے لائے۔
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ان کو تکلیف کیوں دی؟ میں خود ان کے پاس چلا جاتا۔ خدمت کرنے والے کے لیے دعا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال تک مدینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ اس عرصے میں آپ نے یہ کبھی نہ کہا یہ کام کیوں نہ کیا، اور ایک دن ان کے لیے دعا فرمائیے اللہ اسے مال و دولت خوب دے اور جو کچھ عطا کیا جائے اس میں بھی برکت دے۔ آداب اور اخلاق۔ مجلس میں کبھی پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے، جو کوئی مل جاتا اسے سلام پہلے خود کر لیتے، مصافحہ کے لیے ہاتھ پہلے خود بڑھاتے، بیچ میں کسی کی بات کبھی نہ کاٹتے۔ اگر نفل نماز میں ہوتے اور کوئی شخص پاس آ کر بیٹھ جاتا تو نماز کو چھوٹی کر دیتے اور اس کی ضرورت پوری کرنے کے بعد پھر نماز میں مشغول ہو جاتے اور اکثر مسکراتے رہتے۔ شفقت اور مہربانی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ کوئی شخص بھی اچھے اخلاق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہ تھا، چاہے کوئی صحابی بلائے یا کوئی شخص، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور تشریف لے جاتے، نفل نماز چھپ کر ادا کرتے تاکہ امت نماز بھاری نہ ہو۔ جب کسی معاملے میں 2 چیزیں سامنے آ جاتی تو آسان چیز کو اپناتے۔ فرمایا کہ ایک دوسرے کی باتیں مجھے نہ سنایا کرو، میں چاہتا ہوں کہ جب میں اس دنیا سے جاؤں تو سب کی طرف سے دل صاف کر کے جاؤں۔ انصاف اور رحم۔ اگر 2 شخص درمیان جھگڑا ہوتا تو انصاف فرماتے، اور اگر خود اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی نے کچھ کیا تو اس کو معاف فرما دے۔ فاطمہ نام کی ایک عورت نے مکہ میں چوری کی۔ لوگوں نے اسامہ سے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیارے تھے، سے سفارش کرائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اللہ کی بنائی ہوئی حدود میں سفارش کرتے ہو؟ سنو، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتے تو اس کے بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا۔ دشمن پر رحم۔ مکہ میں سخت بھوک مری کے دن تھے، یہاں تک کہ لوگ مردہ اور ہڈیاں بھی کھانے لگے تھے۔ ابو سفیان بن حرب جو ان دنوں سخت دشمن تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو صلہ رحمی رشتوں کو جوڑنا کرتے ہیں اور ان کی تعلیم دیتے ہیں، دیکھیے آپ کی قوم ہلاک ہو رہی ہے، خدا سے دعا کیجئے۔ نبی نے دعا فرمائی تو اس کے بعد خوب بارش ہوئی۔ سمامہ بن اسال نے مکہ جانے والے کھانے پینے کا سامان بند کر دیا، اس وجہ سے کہ مکہ والے نبی کے دشمن ہیں، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو ایسا کرنے سے منع فرما دیا۔ سخاوت دوستانہ۔ مانگنے والے کو کبھی خالی ہاتھ نہ لوٹاتے، اگر کچھ بھی دینے کو نہ ہوتا تو مانگنے والے سے ایسے عذر کرتے جیسے معافی مانگ رہے ہو۔ فرمایا اگر کوئی شخص قرضے کی حالت میں مر جائے اور اپنے پیچھے کوئی مال نہ چھوڑ دے تو ہم اسے ادا کریں گے، اور اگر کوئی مال چھوڑ کر مرے تو وہ وارثوں کا حق ہے۔ شرم و حیا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پردہ نشی لڑکی سے بھی بڑھ کر نبی میں حیا تھی۔ معاف کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ خود اپنے پر کیے گئے ظلم کا بدلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں لیا۔ حبار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو ایک نیزہ مارا، وہ اونٹ سے گر گئی، پیٹ کا حمل ساکت ہو گیا،
اور یہی صدمہ حضرت زینب کی وفات کی وجہ بنا۔ لیکن جب حبار نے معافی مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف فرما دیا۔ قیدیوں کی خبر گیری۔ جنگ میں قید کیے جانے والے مہمانوں کی طرح خدمت کی جاتی تھی۔ جنگ بدر میں جو قیدی مدینہ منورہ میں کچھ روز تک مسلمانوں کے پاس قید رہے، ان میں سے ایک کا بیان ہے، خدا مسلمانوں پر رحم کرے، وہ اپنے گھر والوں سے بھی اچھا ہم کو کھلاتے تھے اور اپنے خاندان سے پہلے ہماری فکر کرتے تھے۔ عام طور پر سب قیدی قید ہو کر آتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ان کی لباس کی فکر کیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا؟ ہمیں ضرور کمنٹس کر کے بتائیں، اور چینل پہ نئے ہو تو سبسکرائب